امینہ بہن نے کئی دن کے بعد زبان کھولی تھی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی پتھر کی مورت کی طرح ساکت رہی۔ جب بھی کوئی اس سے یہ پوچھتا کہ تم پر اور تمہارے خاندان پر کیا گزری تو وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے ایک ایک کی طرف دیکھتی اور خاموش ہو جاتی، جیسے لفظ اس کے جذبہ اظہار کا ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ امینہ بہن کے شہر میں فساد ہوا تھا جس میں وہ اپنے عزیزوں کو گنوا کر کسی نہ کسی طرح بچتی بچاتی ہمارے یہاں ٹھہری تھی۔ امینہ بہن کے بارے میں اب تک جو کچھ معلوم ہو سکا تھا اس سے ہم صرف یہ جان پائے تھے کہ امینہ بہن کسی گرلز انٹر کالج میں دینیات کی لیکچرر تھی۔ یہاں کر وہ گھر گھرستی کے کاموں میں اس لیے نوکرانیوں کی طرح لگی رہتی تاکہ ہم لوگ اسے انچاہا بوجھ نہ محسوس کریں۔ گھر کے سبھی لوگ کبھی کبھی یہ جاننے کے لیے متجسس ہو جاتے کہ فسادات میں اس پر کیا گزری اور اس کے خاندان میں کون کون تھا جو فسادیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ نصف مارچ کا سورج آسمان کے بیچوں بیچ چمک رہا تھا۔ ہم سب برآمدے میں امینہ بہن کو گھیرے ہوئے بیٹھے تھے، تبھی اچانک ہم لوگوں کے درمیان دنیا بھر میں ہو رہے قتل و غارت گری کے انسانیت سوز واقعات کا ذکر چھڑ گیا۔ امینہ بہن کچھ دیر خاموش بیٹھی سب کچھ سنتی رہی اور پھر میرے 12 سال کے بیٹے جاوید کو باہ سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے پہلو میں لٹا کر بولی، بیٹے تم جانتے ہو کہ حضرت نوح کے بیٹے کنعان نے اپنے باپ کے دین سے بغاوت کی اور منکر ہو گیا۔ اس نے وہ راستہ اختیار کیا جو مفسدوں اور ظالموں کا راستہ ہے۔ تب قدرت نے اس کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا کی جسے ایک لازوال بھوک میں مبتلا کر دیا گیا۔ یہ بھوک انسانی خون کی تھی۔ یاجوج ماجوج کا یہ قبیلہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک انسانی خون اور لحم و پوست سے اپنی بھوک نہیں مٹا لیتا۔ تب اس معاشرے کا نظام چلانے والے خیر پسند اصحاب اقتدار نے ایک مضبوط اور بہت چوڑی دیوار تعمیر کروائی اور اس دیوار کے اندر یاجوج ماجوج کے خونخوار قبیلے کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔ میرا بیٹا حیرت کے ساتھ امینہ بہن سے یہ کہانی سنتا رہا۔ پوچھا، کیوں خالہ جان، یہ کب کا واقعہ ہے؟ امینہ بہن جس کی آنکھیں ابھی تک آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں رقت آمیز لہجے میں بولی، قریب 5000 سال پہلے کا۔ تب دنیا تہذیب کے اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوئی تھی۔ لوگ آپس میں مل جل کر محبت کے ساتھ رہنا شروع کر رہے تھے۔ بستیاں بسائی جا چکی تھیں اور نسل آدم کھیتی کرنا سیکھ چکی تھی۔ امینہ بہن نے اس قدیم قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے جاوید سے کہا، یاجوج ماجوج کی اس لازوال بھوک میں مبتلا نسل کے لوگ فصیل کی نہایت چوڑی دیوار کو اپنی زبانوں سے اس وقت چاٹنا شروع کر دیتے جب سورج غروب ہو چکا ہوتا۔ وہ رات بھر پتھر کی اس دیوار کو چاٹتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہونے تک دیوار پتے کی طرح پتلی ہو جاتی۔ لیکن جیسے ہی صبح کی پہلی کرن زمین پر پڑتی تو دیوار پھیل کر اتنی ہی چوڑی ہو جاتی جتنی کہ وہ پہلے تھی۔ یاجوج ماجوج گلا پھاڑ کر چلاتے کیونکہ ان کی رات بھر کی ساری محنت اکارت چلی گئی ہوتی۔ صبح ہونے تک جب یہ دیوار کاغذ کی طرح پتلی رہ جاتی تو یاجوج ماجوج خوش ہوتے کہ اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہ اس سنگین حصار سے باہر ہوں گے اور انسانی خون اور گوشت سے اپنی بھوک مٹائیں گے۔ لیکن ان کی یہ آرزو پوری نہ ہوتی اور سورج کی پہلی کرن پتھر کی اس دیوار کو جسے یاجوج ماجوج چاٹ کر پتے کی طرح پتلا کر دیتے تھے اتنی ہی دبیز بنا دیتی جتنی کہ وہ تھی۔ جاوید ہی نہیں، ہم سب اس قدیم قصے کو امینہ بہن کی زبان سے حیرت کے ساتھ سن رہے تھے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ امینہ بہن کی آنکھیں جو اب تک کسی گہرے صدمے کے باعث نم تھیں غصے اور اضطراب کے ملے جلے جذبے سے سرخ ہو گئیں۔ اس نے کہا، یہ سلسلہ پچھلے 5000 سال سے چل رہا تھا۔ یاجوج ماجوج ہر رات اس دیوار کو چاٹ چاٹ کر کاغذ کے ورق کی طرح پتلا بنا دیتے اور صبح ہوتے ہی وہ اتنی ہی موٹی ہو جاتی۔ اس طرح قومیں ان کے ظلم اور بربریت سے محفوظ رہتی۔ یاجوج ماجوج کی خونخوار قوم اکیلے ایک دیش میں نہیں تھی، یہاں تک کہ اس دیش میں بھی تھی جہاں ہم اور تم ہیں، لیکن ہر دیش کے حاکموں نے انہیں محصور کیے رکھنے کے لیے ایسی ہی دیواریں تعمیر کرا دی تھیں۔ ہر جگہ یاجوج ماجوج اپنے پورے قبیلے کے ساتھ
رات بھر ان دیواروں کو چاٹنے کی کوشش کرتے تاکہ وہ دیواروں کو توڑ کر باہر نکل سکیں اور ان بے ضرر انسانوں کو کھا کر اپنی بھوک مٹا سکیں جنہیں محفوظ رکھنے کے لیے یاجوج ماجوج اور اس کی نسل کو حصار میں ڈال دیا گیا تھا۔ ہم سبھی توقع کر رہے تھے کہ امینہ بین اپنے ساتھ گزرے ہوئے ان واقعات کا تذکرہ کرے گی جن سے جان بچا کر وہ یہاں آئی تھی، لیکن اس نے فسادات کے تعلق سے کوئی بات نہیں کی۔ قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، پھر یوں ہوا بیٹے جاوید کہ ایک بہت طویل رات شروع ہو گئی۔ سورج کو وقت پر طلوع کرنے والی طاقتوں نے اس گہری کالی اور طویل رات کے علمبرداروں سے خفیہ سمجھوتا کر لیا۔ ادھر سورج غروب ہوتے ہی یاجوج ماجوج اور اس کی پوری نسل کے خونخوار لوگوں نے پتھر کی اس دیوار کو اپنی زبانوں سے چاٹنا شروع کیا۔ صبح ہونے تک دیوار ہر بار کی طرح گھس کر کاغذ کی طرح پتلی ہو گئی۔ ٹھیک یہی وہ وقت تھا جب سورج کی پہلی کرن کو نمودار ہو کر دیوار کو پھر اتنا ہی دبیز بنا دینا تھا، لیکن اس دن سورج نہیں نکلا۔ رات کی تاریکی جوں کی توں چھائی رہی۔ یاجوج ماجوج کی تیز لپلپاتی زبانوں نے اور تیزی سے حصار کو چاٹا۔ اگلے ہی پل دیوار ختم ہو گئی۔ خونخوار یاجوج ماجوج نسل کے قبیلے والے بستیوں میں جا گھسے۔ ان کے دانت لوہے کے تھے اور وہ ہاتھوں میں نوکیلے ہتھیار لیے ہوئے تھے۔ ان کے رنگ کالے تھے اور آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ انہوں نے بستیوں میں پھیل کر انسانی خون سے اپنی پیاس بجھائی، لاشوں کی ہڈیوں کو چبایا، عورتوں سے اپنی بھوک مٹائی، انہیں آگ میں بھونا، کھایا، بچوں کو نوکیلے ہتھیاروں پر ٹانگا، وحشی قہقہے لگائے۔ میں نے دیکھا سڑکوں پر خون اس طرح بہہ رہا تھا جیسے برسات کے پانی کا ریلا بہتا ہے۔ بستیاں جلا دی گئی تھیں۔ وہ لوگ خاموش تماشائی بت بنے کھڑے تھے جو اس خونخوار نسل کو دوبارہ اس دیوار کے پیچھے بند کر سکتے تھے جو دیر سے سورج نکلنے کے بعد دوبارہ پھیل کر تبیز ہو گئی تھی۔ اب یہ حصار خالی تھا۔ اس میں بند وہ خونخوار نسل آزاد ہو گئی تھی جس نے میرے چھوٹے سے گھر میں گھس کر پہلے میرے گھر میں لوٹ پاٹ کی، پھر میرے اور میرے شوہر کے سامنے میری بیٹی کی آبرو ریزی کی اور جان بچا کر بھاگ رہے میرے بیٹے کو گولی مار دی۔ میں نہیں جانتی کہ یاجوج ماجوج کی یہ نسل اب تک کہاں کہاں پھیل چکی ہے، کیونکہ اسے واپس اس فصیل کے اندر بند کرنے کی کوئی تدبیر نہیں کی گئی ہے جس سے لوگ اپنے جان و مال کو محفوظ سمجھ سکتے ہوں۔ ابھی امینہ بین یاجوج ماجوج کا یہ قصہ جو قدیم سے لے کر آج کے عہد تک پھیل گیا تھا ختم بھی نہیں کر پائی تھی کہ باہر سے ہیبت ناک شور میں لپٹی ہوئی مخصوص نعروں کی آوازیں آئیں اور امینہ بین بولتے بولتے اچانک بے ہوش ہو گئی۔ شاید اسے لگا جیسے یاجوج ماجوج کی نسل اس شہر میں بھی داخل ہو گئی ہے جہاں وہ جان بچا کر پناہ گزین ہوئی تھی۔